السلام علیکم۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شہسوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جس کا ذکر کرتے ہوئے دل بہت غمگین اور اداس ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت با سعادت کی خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان تھی اور آپ کو اپنے مبارک لاب دہن سے گٹھی دی۔ آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ دونوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آتے اور انہیں اپنی اولاد پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض، نہایت ہی متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ نماز سے بے حد لگاؤ تھا اور اکثر روزے سے رہتے تھے۔ رجب 60 ہجری میں یزید نے مدینہ المنورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر سے فوری طور پر بیعت لے لو، جب تک وہ بیعت نہ کرے انہیں مت چھوڑو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی امامت کے لائق نہیں تھا، بلکہ ایک فاسق و فاجر، شرابی اور ظالم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں اور ہماری قیادت فرمائیں۔ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد اس قدر تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہنمائی کے لیے کوفہ جانا ضروری سمجھا۔ حالات سے آگاہی کے لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جس کے ہاتھ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حالات سازگار ہونے کی اطلاع دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف جب کوفہ گورنر ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تو اہل کوفہ اپنی بیعت سے پھیر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر ملی تو آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ دریائے فرات کے کنارے پر میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا یزیدی فوج سے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں بچے، خواتین اور مرد ملا کر کل 88 بندے تھے، جبکہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں یزیدی فوج 22,000 سوار اس مسلح افراد پر مشتمل تھی۔ ظالموں نے اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور دیگر 54 جانصاروں ساتھیوں کے ہمراہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں میدان کربلا میں نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جو آپ کی شہادت میں شریک ہوا، جس نے شہادت میں سر ڈالا، ان سب کو اسلام میں مجموعی طور پر ناپسند کیا گیا اور ان سے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے اور ان سے نبی اکرم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن باطل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور ہمارے لیے وہ قیامت تک یہی سبق چھوڑ کے گئے کہ حق پر ڈٹے رہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں بار رحمتیں نازل ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پر، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے تمام معصوم انسانوں پر، آمین۔